رجب کا جو مہینہ ہے قرآن اور حدیث میں اس کے بارے میں بس اتنا ہی ذکر آیا ہے کہ وہ احترام والا مہینہ ہے، لیکن کچھ مسلمان جو کرتے ہیں کیا اس کے بارے میں قرآن و حدیث میں ذکر ہے؟ بہت ساری چیزیں ہمارے درمیان آ گئی ہے، کیونکہ ہم اور آپ دین کو آتھینٹسٹی کے ساتھ لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آئیے رجب کی مناسبت سے ایک دعا بہت مشہور ہے، ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو بھی پتا ہو، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بارک لنا فی رمضان۔ اے اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت دے اور رمضان کے مہینے میں بھی برکت دے۔ بہت مشہور ہے، مسند احمد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2346، لیکن یہ ضعیف روایت ہے، صحیح نہیں ہے۔ زائدہ بن ابی الرقات کہتے ہیں، زائدہ بن ابی الرقات کے بارے میں آیا، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا تقریب التہذیب میں 1986 ضعیف، یہ صحیح آدمی نہیں ہے، منکر الحدیث کہا ان کے بارے میں، یہ عدم یونیک چیز بیان کرتا تھا۔ تو میرے بھائیو یہ سب چیزوں کی جانکاری کیا ہوگی؟ جب آپ صحیح عالم سے جڑیے گا، آتھینٹسٹی دیکھیے گا، تب آپ کو صحیح جانکاری ملے گی۔ پھر اسی طریقے سے رجب کے مہینے میں دو تین چیز اور رہ گئی، وہ بیان کرنا۔ ایک ہے 22 رجب کا مسئلہ، رجبی کوڈے، 22 رجب کو امام جعفر صادق کے نام کا کوڈا، یعنی نظر و نیاز، نظر و نیاز کرنا۔ جو بھی ان کے نام کی نظر و نیاز کرے گا، جو مانگے گا اس کی مراد پوری ہو جائے گی، اور اگر مراد پوری نہیں ہوئی تو کہاں سے گھڑ کے لے آئے ہیں؟ ہاتھ ان کا گریبان میں سیدھا ڈال دینے کا، بھئی ہماری مراد پوری نہیں ہوئی۔ میرے بھائیو 22 رجب سے امام جعفر صادق رحمہ اللہ کا کیا لینا دینا؟ کیا لینا دینا؟ ان کی پیدائش تو 8 رمضان 83 ہجری ہے، اور ان کی وفات 15 شوال 148 ہجری ہے۔ 22 رجب سے ان کا کیا لینا دینا؟ وہ 22 رجب کو نہ پیدا ہوئے ہیں نہ دنیا سے گئے ہیں۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ محترم سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، خواتین اسلام و پیارے بچوں، میں نے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کی آیت نمبر 36 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے۔ آج میرا ٹاپک ہے، عنوان ہے رجب کا مہینہ اور ہم مسلمان۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ ہم اور آپ مغرب کی نماز کے بعد یہاں جمع ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کی حاضری کو قبول فرما لے، آمین۔ اس کے بعد میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں آنے کی دعوت دی۔ اللہ مجھے حق بات کہنے، خود عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ جتنے بھائی یہاں آئے ہوئے ہیں الحمدللہ سب لوگوں کو 4 انعام مل گیا۔ حدیث صحیح مسلم کتاب ذکر و دعا حدیث نمبر 2699، چاہے بھائی ہو یا بہن ہو یا بچے ہوں، کوئی بھی ہو، 4 انعام مل گیا الحمدللہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ۔ جتنے لوگ اللہ تعالیٰ کے گھر میں جمع ہوتے ہیں، اور اللہ کا گھر مسجد ہے، اور اللہ کی کتاب یعنی قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، لوگ سنتے ہیں اور سناتے ہیں، یعنی قرآن کا ہی درس چل رہا ہے۔ آج اگر درس قرآن کے نام پر لوگوں کو بلایا جائے تو 2-3 لوگ آئیں گے، مزہ ہی نہیں آ رہا ہے، اچھا ہی نہیں لگا، تو چٹک مٹک تھوڑا نمک مرچ والا ٹاپک چاہیے، تو درس قرآن کے نام پہ لوگ نہیں آتے۔ جلال الدین قاسم صاحب کو آپ لوگ جانتے ہیں، ان کی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے کہ کہیں پر درس قرآن کہ قرآن کا درس ہو رہا، لوگوں کو بلایا گیا تو 1-2 لوگ آئے یا 2-4 لوگ آئے بس۔ یعنی اللہ کی کتاب سننے کے لیے ہم اور آپ تیار نہیں ہیں، نہ سننے کے لیے تیار ہے نہ سنانے کے لیے تیار ہیں، لیکن جو کوئی اللہ کی کتاب کی مجلس میں بیٹھے گا اس کو 4 انعام مل گیا۔ سکون ہی سکون ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اللہ کی رحمت برس رہی ہے۔ نمبر 3، فرشتوں نے پر بچھا دیا ہے۔ ہم گناہ گاروں کے لیے فرشتے اپنا پر بچھا دیں، اس سے اور بڑا انعام کیا ہوگا؟ اور نمبر 4، ملائے اعلیٰ میں جہاں اللہ تعالیٰ اپنی مجلس لگائے ہوئے ہیں، ہم گناہ گاروں کا نام فرشتوں کے سامنے لے رہے ہیں۔ ہم گناہ گاروں کا نام اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے لے لے، اس سے اور بڑا انعام کیا ہوگا؟
اور پانچواں انعام ہو سکتا ہے کہ مسجد کی طرف سے کچھ ٹھنڈا گرم رہے. ٹھنڈا اور گرم تو سمجھ ہی گئے آپ لوگ کہ نہیں سمجھے؟ بابو آپ سمجھے؟ ٹھنڈا اور گرم سمجھ گئے نا؟ تو فائدہ ہی فائدہ ہے دینی مجلس میں آنے کا. اس لیے میرے بھائیو قرآن کی مجلس سجائیے اور قرآن سے اور حدیث سے جڑے رہیں گے تو بدعت و خرافات سے دور رہیں گے. ہر طرف قرآن کا درس شروع ہو جائے, آپ لوگ خود بولیے بھائی قرآن پڑھا جائے, قرآن سنا جائے, تو شرک و بدعت پنپیں گے ہی نہیں. جہاں قرآن سے لوگ دور ہیں, حدیث سے لوگ دور ہیں, وہاں دیکھ لیجئے شرک ہے. سنت سے دور ہو گئے تو بدعت آ گئی. تو یہ مہینہ رجب کا مہینہ ہے جس سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں, اور نیا سال بھی الحمدللہ شروع ہو گیا 2026. ہماری زندگی کا ایک سال اور کم ہو گیا. غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی, غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی, گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی. یعنی ہماری زندگی کا ایک سال اور کم ہو گیا. لوگ کیا بولتے ہیں کہ ہم بڑے ہو رہے ہیں. ہم بڑے نہیں ہو رہے ہیں بلکہ ہم اور آپ دن بدن چھوٹے ہو رہے ہیں. مثال کے طور پر کسی کی عمر 60 سال ہے اور وہ 11 سال کا ہو گیا, تو اب ایسا نہیں ہے کہ بڑھتا چلا جائے گا, نہیں, وہ گھٹتا جا رہا ہے اور قریب جا رہا ہے موت کے. یہ رجب کا مہینہ ہے. رجب کا مہینہ 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے, اور مہینوں کی گنتی جو ہے وہ عربی حساب سے ہے. ہمیں اور آپ کو عربی کے کچھ ہی مہینے یاد ہیں, شاید ہی پورا مہینہ یاد ہو الا ماشاء اللہ. محرم, صفر, ربیع الاول, ربیع الاخر, جمادی الاولی, جمادی الاخر, رجب. کتنے لوگ بولتے ہیں رجب؟ کتنے لوگ بولتے ہیں رجب؟ اور رجب المرجب وہ بہت یاد ہے کتنے لوگوں کو. شعبان المعظم, اللہ اکبر. رجب, شعبان, رمضان. کتنے لوگ کیا بولتے ہیں رمضان. شوال, ذوالقعدہ, ذوالحجہ. عربی کے کچھ مہینے یاد ہیں الحمدللہ. ربیع الاول کا مہینہ تو یاد ہی ہے الحمدللہ. کچھ مہینے کھانے پینے کے حساب سے بھی یاد ہے. رمضان کا تو سب کو یاد ہے الحمدللہ. اور رمضان میں افطاری کا بھی ٹائم سحری کے ٹائم سے زیادہ یاد ہے. افطاری کا ٹائم سحری کے ٹائم سے زیادہ یاد ہے, سب کو یاد رہتا. اور امام صاحب کو خود چھوٹے چھوٹے بچے آ کے بولتے امام صاحب 1 منٹ اور گھٹ گیا یا 1 منٹ اور بڑھ گیا. یعنی اتنا ٹائم ٹیبل فکس رہتا, کوئی حساب نہیں. یہ رجب کا جو مہینہ ہے اس میں کچھ چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اسی وقت سے مہینوں کی تعداد جو ہے وہ 12 ہے. 4 مہینے حرمت والے ہیں. مہینوں کی تعداد 12 ہے. سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 36. اور 4 مہینے حرمت والے ہیں, یعنی اس کے اندر نیکیاں زیادہ کرنا, برائیوں سے دور رہنا ہے. صحیح بخاری کتاب التفسیر حدیث نمبر 4662 ابو بکرہ نفع بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمانہ گھوم گھما کے آج اسی پر آ گیا ہے جس زمانے میں اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تھا. پھر آگے کہا سال کے 12 مہینے اور 4 مہینے حرمت والے اور 3 مہینے لگاتار ہیں, ذوالقعدہ, ذوالحجہ, محرم. اور ایک ہے رجب و مضر. مضر قبیلے کا رجب. یہ مضر قبیلے کا رجب کاہے کہا؟ اصل میں عرب کے اندر ایک قبیلے کا نام مضر, یعنی وہ لوگ رجب کے مہینے کی عزت اور تعظیم بہت کرتے تھے, اس کا احترام کرتے تھے, اسی لیے ان لوگوں کا نام اس کے اندر آ گیا ہے. آگے کہا فلا تظلموا فیہن انفسکم, ان مہینوں میں ظلم مت کرو, نیکی کے کام کرو. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ 4 مہینے میں مت کرو بقیہ میں کر سکتے 8 مہینے میں, ایسا نہیں ہے. یعنی ہمیشہ برائیوں سے بچ کے رہنا ہے, نیکیاں کرنی ہے. بس کچھ چیزیں ہیں جس کی اہمیت زیادہ ہے. جیسے مہینوں کا سردار کون سا مہینہ ہے؟ رمضان کا مہینہ ہے. اور راتوں کے لیے سردار کون سی رات ہے؟ شب قدر, لیلۃ القدر, بڑی رات ہے. تو سب کا ایک ایک مقام ہے, ایک مرتبہ ہے. رجب کا جو مہینہ ہے قرآن اور حدیث میں اس کے بارے میں بس اتنا ہی ذکر آیا ہے کہ وہ احترام والا مہینہ ہے. لیکن کچھ مسلمان جو کرتے ہیں, کیا اس کے بارے میں قرآن و حدیث میں ذکر ہے؟ بہت ساری چیزیں ہمارے درمیان آ گئی ہے, کیونکہ ہم اور آپ دین کو آتھینٹسٹی کے ساتھ لینے کے لیے تیار نہیں ہے. دنیا کو تو لیتے ہیں.
اگر نوٹ ہے اور نوٹ میں گاندھی جی کے آنکھ میں اگر چشمہ نہیں ہے تو وہ نوٹ ہم اور آپ لیں گے؟ یہ بھائی آنکھ میں چشمہ ہی نہیں ہے، کوئی نہیں لیتا. اور نوٹ کو گننے کے لیے ہم اور آپ مشین لا کے رکھے ہوئے ہیں، لیکن جس دین پر، دھرم پر، کوئی چیز لینے پر جو ہم اور آپ لگے ہوئے ہیں یا کوشش کر رہے ہیں، ہم نے اور آپ نے کبھی چیک کیا قرآن و حدیث پر اے بھائی یہ صحیح ہے کہ نہیں؟ بس جس نے بھی بول دیا لے لیے اور آج وہی چل رہا ہے. مولانا لوگوں کو لوگ بولتے ہیں یہ بدھو لوگ ہیں، ان کے پاس علم نہیں ہے. اور برادر لوگ دعوت کا کام بہت کر رہے ہیں، کیونکہ آگے وہ موٹی موٹی کتاب رکھے ہوئے ہیں اور ریفرنس یاد کیے ہوئے ہیں. وہ عربی کا عین نہیں جانتے، چاہے وہ قرآن کا کاف نہیں جانتے، چاہے وہ حدیث کا ہا نہیں جانتے، چاہے وہ مدرسے کا میم نہ جانتے ہو، لیکن بڑھ کے مولانا ہے. کئی لوگ ہم لوگوں کو برادر لوگوں کی ویڈیو بھیجتے کہ مولانا صاحب یہ بتائیے کہ یہ مولانا صاحب جو غترا اور جبہ والے ہیں انہوں نے یہ کہا ہے. میں بولا بھائی میں تو نہیں جانتا کہ یہ مولانا صاحب ہیں، ہاں برادر ضرور ہیں. تو مولانا لوگوں کو بھی آپ لوگ سنیے، ہے کہ نہیں؟ لوگ مولانا لوگوں سے بیزار ہو گئے ہیں، یوں نہیں کچھ بتاتے ہی نہیں، آپ ہٹ کے ذرا بولتے ہی نہیں. اور بریانی، مرغ مسلم، چٹپٹا ہمیشہ ہونا، دال نہیں چلتا بھائی، سبزی نہیں چلتی، ہمیشہ نیا نیا نئے اسٹائل کا ہونا. قرآن اور حدیث میں نئی چیز کہاں سے لائیں گے؟ تو وہ صرف بک رکھ رکھ کے لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے، اور ہمارے کچھ نوجوان اسی چکر میں. تو یہ بدعت جو پنپ رہی نا، اسی لیے کیونکہ ہم اور آپ علماء سے دور ہیں، مسئلے مسائل ان سے پوچھتے نہیں، عمل کرتے نہیں، کوشش کرتے نہیں، اور اپنے دماغ کے حساب سے کسی کی بھی ویڈیو سنتے رہتے ہیں. اس لیے میرے بھائیو، جو ہمارے سماج میں بدعت خرافات ہے، ہمیں اور آپ کو کوشش کرنا پڑے گا کہ سنت کا رواج ہو اور بدعت کا خاتمہ ہو. آج کل لوگوں کو یہ بہت فکر ہے. کیا فکر ہے؟ سرکار ایسی ہے. کیا فکر ہے؟ مہنگائی بڑھ گئی. کیا فکر ہے؟ نوکری نہیں مل رہی ہے. کیا فکر ہے؟ کل کیا ہوگا. کیا فکر ہے؟ کارڈ ہے کہ نہیں، راشن کارڈ، یہ کارڈ وہ کارڈ، کل کیا کھائیں گے، سب کو فکر ہے. یہ فکر نہیں ہے کہ سنت مردہ ہو رہی ہے، بدعت پنپ رہی ہے، یہ فکر نہیں ہے. بے نمازیوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، یہ فکر نہیں ہے. یہ فکر نہیں. کوئی بتا دے ہمیں فکر ہے. قرآن کی طرف لوگ آئیں، یہ فکر نہیں ہے، کوئی بات بھی نہیں کرتے ہیں. حدیث کی طرف لوگ آئیں، یہ فکر کہاں ہے؟ فکر ہے. تو مہنگائی بڑھ گئی اس کی فکر ہے، سنت مردہ ہو رہی ہے اس کی فکر نہیں ہے. میرے بھائیو فکر کیجئے اور فکر کو جگاتے رہیے. اپنا کام ہے کوشش کرتے رہنا. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو مولوی صاحب کو رکھتے ہیں اس کام کے لیے کہ بھائی اتنے لوگ نئے ہوئے کہ نہیں ہوئے. ارے بھائی نئے کرنا ان کا کام ہے کیا؟ ہم پرانے ہی بچے رہیں تو بہت غنیمت ہے. قرآن اور حدیث پر ہمارے بچے ہی قرآن حدیث پر ہیں تو بہت ہے. دوسرے کی گارنٹی لے رکھی ہے ہم نے. نوح علیہ السلام نے 950 سال تک تبلیغ کی. کہا جاتا ہے کہ 80 لوگ اسلام لائے. نوح علیہ السلام کی بیوی خود اسلام نہیں لائی، لوط علیہ السلام کی بیوی نہیں لائی، تو کسی کی گارنٹی ہے کیا؟ لوط علیہ السلام کے گھر میں اسلام لانے والے نہیں ہیں، لیکن فرعون کے گھر میں اسلام لانے والی ہے. تو اللہ کس کو کیا ہدایت دے کچھ نہیں کہہ سکتے. اس لیے ہم اور آپ سر پھوڑا پھوڑول نہ کریں. اپنا کام ہے حکمت کے ساتھ بول دینا. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 125 کہ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ساتھ، بہترین ڈیبیٹ اور مناظرے کے ساتھ بلائیے. تو اپنا کام ہے بول دینا. لیکن یہ نہیں کرنا ہے کہ ہم دل کسی کا پھاڑ دیں، دل کسی کا چیر دیں، بلکہ دل میں اتر جائیں، دل سے نہ اتریں. آئیے کچھ بدعت و خرافات اس پر رد بھی کرنا ہو تو پیارے انداز سے کہ سانپ مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. ہمارے اور آپ کی حالت کیا ہے؟ لاٹھی ٹوٹ جائے چلے گا، سانپ نہ مرے. سانپ مرے نہ مرے لیکن لاٹھی توڑ لیتے ہیں ہم اور آپ جھگڑا کر کے.
میرے بھائیو جھگڑے کا وقت نہیں ہے، پیارے انداز سے اپنی بات رکھنی ہے، مانے یا نہ مانے۔ آئیے دیکھتے ہیں کچھ چیزیں اپنے یہاں ہیں۔ عربوں کے یہاں زمانے جاہلیت میں چیز تھی کہ وہ لوگ رجب کے مہینے میں خاص طور پر جانور ذبح کیا کرتے تھے اور لوگوں کو کھلاتے تھے، خود کھاتے تھے۔ تو روٹی اور بوٹی کی اہمیت ہمیشہ رہی ہے، کچھ ملے نہ ملے لیکن روٹی اور بوٹی برابر ملنی چاہیے۔ تو اس مہینے کو ان لوگوں نے خاص کر لیا تھا اور سمجھتے تھے کہ یہ کرنا زیادہ اچھا ہے۔ تو اسلام کے اندر کہا گیا، صحیح بخاری کتاب العقیقہ حدیث نمبر 547، حدیث نمبر 5473، اس کے اندر کیا کہا گیا؟ لا فرع ولا عطیرہ، یہ فرع نہیں ہے، عطیرہ نہیں ہے۔ یہ فرع کا مطلب کیا ہے؟ فرع کا مطلب ہے کسی بھی جانور کا پہلا بچہ، چاہے وہ بڑا جانور ہو چھوٹا جانور ہو، اس کو غیر اللہ کے لیے بتوں کے نام سے ذبح کر دیا جائے، اس کو فرع بولتے ہیں۔ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، آپ نہیں کر سکتے ایسا، ہم نہیں کر سکتے۔ اور عطیرہ کہا گیا رجب کے مہینے میں جانور ذبح کر کے بتوں کے نام سے لوگوں کو کھلانا، اسلام میں اس کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ذبح کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے، اللہ کے نام پہ کرنا ہے۔ اس لیے ایک حدیث کے اندر آیا، سنن ابی داؤد کتاب الضحایا حدیث نمبر 2830، نبیشہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا یا ہم لوگوں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم زمانے جاہلیت میں رجب کے مہینے میں جانور ذبح کرتے تھے، تو کیا ابھی ہم اور آپ کر سکتے ہیں؟ ہم لوگ کر سکتے ہیں ابھی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے کہا پوچھتے ہوئے ایسا کہ کیا کرنا چاہ رہے ہو؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ ذبح کرو، جس مہینے میں بھی چاہو ذبح کر سکتے ہو، کوئی حرج نہیں۔ پھر آگے کہا اور اللہ کے لیے نیکی کرو، وَأَطْعِمُوا، اور کھلاؤ۔ اس حدیث پر غور کیجئے، اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ رجب کے مہینے ہی میں ذبح کرو، جس مہینے میں چاہو ذبح کرو، اللہ کے لیے کرو، نیکی کرو۔ تو کچھ لوگ اس حدیث سے بھی بولتے ہیں کہ رجب کے مہینے میں کریں گے تو زیادہ فائدہ، کیونکہ سوال یہی تھا کہ ہم رجب کے مہینے میں ایسا کرتے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ رجب کے مہینے ہی میں کرو، بولے جس مہینے میں کرنا چاہو کرو، لیکن اللہ کے لیے کرو، نیکی اللہ کے لیے کرو۔ تو میرے بھائیو، اللہ کے لیے کسی بھی مہینے میں ذبح کر سکتے ہیں جانور، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن جو کوئی ایسی جگہ پہ جانور ذبح کرے جہاں پر زمانے جاہلیت میں یا کوئی بت ہو جس کی پوجا ہوتی ہے یا پھر عید منائی جاتی ہے، یہ دو سوالات ہیں کہ جہاں عید منائی جا رہی ہے، عرس منایا جا رہا ہے، کیا وہاں لے جا کے کرنا صحیح ہے کیا جانور ذبح کرنا؟ تو ایک حدیث پر غور کرتے ہیں، سنن ابی داؤد کتاب الایمان والنذور حدیث نمبر 3313، ثابت بن ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں بوانا مقام پر، بوانا ایک جگہ ہے، میں بوانا مقام پر اونٹ ذبح کرنے کی نظر مانی ہے، میں نے بوانا مقام پر اونٹ ذبح کرنے کی نظر مانی ہے، تو کیا میں اپنی نظر پوری کر لوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول سکتے تھے ٹھیک ہے چلے جاؤ کر لو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو سوالات پوچھے، وہ دونوں کیا ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا زمانے جاہلیت میں وہاں کوئی بت تھا؟ هل كان فيها وثن من اوثان الجاہلیت یعبد، کوئی بت تھا جس کی پوجا کی جاتی تھی؟ تو اس نے کہا نہیں۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا هل كان فيها عید من اعیادهم، کیا وہاں کوئی عید ہے جو منائی جاتی تھی، کوئی میلہ ٹھیلا لگتا تھا؟ تو اس نے کہا نہیں۔ تو دیکھیے جانور بھی کس جگہ پہ ذبح کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا۔ اگر میلے ٹھیلے کی جگہ ہے، اگر غیر اللہ کی عبادت ہوتی ہے تو وہاں نہیں کر سکتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوفی بنظرک، جاؤ اپنی نظر پوری کر لو، کیونکہ یہ دونوں چیز نہیں پائی جا رہی ہے۔ تو میرے بھائیو، رجب کے مہینے کو خاص کرتے ہوئے جن لوگوں نے یہ بنا لیا کہ اس مہینے میں ذبح کریں گے، فلاں جگہ پہ کریں گے،
تو صحیح رہے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا ہے یا اللہ خوش ہو جائیں گے؟ تو نہیں، بالکل نہیں. غیر اللہ کے نام پہ ذبح نہیں کر سکتے، گرچہ ہم بسم اللہ پڑھ کے ہی ذبح کریں، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ہی ہم ذبح کریں، لیکن اگر جگہ غلط ہے، وہاں عرس میلہ ٹھیلا ہے، عید ہے، صحیح نہیں ہے. کوئی کسی زمانے جاہلیت میں بت کی پوجا ہوتی تھی، وہ صحیح نہیں ہے، نہیں کر سکتے. تو میرے بھائیو، رجب کے مہینے کی مناسبت سے جو لوگ جانور کو ذبح کرتے ہیں ان کا ایسا کرنا صحیح نہیں. اسی طریقے سے ایک چیز اور ہے جو اپنے سماج میں آپ لوگ دیکھتے ہوں گے، وہ چیز پائی جا رہی ہے، وہ یہ ہے صلاۃ الرغائب. صلاۃ الرغائب مطلب رجبی نمازیں، یعنی رجب کے مہینے میں کچھ خاص نمازوں کا اہتمام ہوتا ہے، چاہے وہ 27 رجب کو ہو یا شروع میں ہو یا بیچ میں ہو یا آخر میں ہو. کچھ لوگ اس طریقے سے کرتے ہیں. ابن الجوزی رحمہ اللہ اپنی کتاب الموضوعات میں اس کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں، یعنی گھڑی ہوئی چیزیں جو بیان کی گئی ہے. حدیث نمبر 1008، حدیث نمبر 1008 کہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی رجب کے مہینے کے پہلے جمعرات کا روزہ رکھ کر پھر جمعہ کی رات کو 12 رکعت پڑھے، اگر کوئی ایسا اہتمام کرتا ہے اور اس کے بعد اس کے اندر 3 مرتبہ سورہ قدر پڑھتا ہے اور 12 مرتبہ 12 بار وہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھتا ہے، تو اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے. ایک چیز اور یاد رکھیے گا، یہاں پر سورہ اخلاص سورہ نمبر 112، اور اس کو قل هو اللہ احد ہم اور آپ بولتے. پورے قرآن مجید میں 2 ہی سورہ ایسی ہے کہ اس سورہ کا نام تو ہے لیکن اندر میں اس کا نام ہی نہیں ہے، اندر میں نام نہیں ہے لیکن اس کا باہر نام ہے. لیکن پورے قرآن مجید میں جتنی صورتیں 2 کو چھوڑ کر، پورے قرآن مجید میں کتنی صورتیں ہیں؟ 114 میں 112 جو ہے اس کے اندر ہی کہیں نہ کہیں پر اس کا نام مل جائے گا. جیسے البقرہ گائے، تو اس میں اس کا ذکر ہے. لیکن 2 صورتیں ایسی ہے پورے قرآن مجید میں کہ اس کے اندر اس کا نام نہیں ہے لیکن پھر بھی اس کا نام ہے، اندر نام نہیں لیکن باہر اس کا نام ہے. بتا سکتے ہیں وہ دونوں صورتیں کون سی ہے؟ پھنس گئے. مولی صاحب بھی پھنس گئے تھے. مولی صاحب سے ایک صاحب نے پوچھ لیا، ایک بڑے مولانا صاحب نے، کہ آپ بتائیے 2 سورہ ایسی ہے کہ اندر اس کا نام نہیں لیکن باہر اس کا نام ہے. تو میں نے کہا بھائی میں تو نہیں جانتا ہوں. تو عالم کی یہی نشانی ہے، اگر نہیں جانتے ہیں تو کہیں گے میں نہیں جانتا. لیکن ظالم کی نشانی یہ ہے، برادر لوگوں کو دیکھیے گا، آسک می آئی ہیلپ یو، مجھے سب معلوم ہے کہ نہیں؟ اب جو بھی سوال پوچھو میں جواب دے سکتا ہوں. تو لوگ کیا بولتے ہیں، مولوی لوگوں کو آتا ہی نہیں. فلانے صاحب کو دیکھیے، برادر کو ہر سوال کا جواب دیے جا رہے ہیں. اور یہ بولنا کہ میں نہیں جانتا ہوں یہ بھی آدھا علم ہے، یہ پتہ ہے آپ کو؟ تو میں نے کہا مولی صاحب مجھے پتہ نہیں ہے. ارے اب مجھے تو لگنا چاہیے یار، میں تو مدینہ شریف سے پڑھ کے آیا اور مجھے پتہ نہیں ہے. امام مالک رحمہ اللہ سے پوچھا گیا لگ بھگ 40 سوالات، 40، اس میں سے 4 کا ہی جواب دیے، 36 کا دے بھی نہیں کیے. تو میرے بھائی وہ سوال جواب ہینڈل کرنا اتنا آسان نہیں ہے، کوشچن آنسر. لیکن آج جو کوشچن آنسر لے لے، آسک می کہے، تو ہم سمجھتے ہیں یہی سب سے بڑا مولانا ہے، اور آگے کتاب رکھے رہے، فوٹو اس کی چلاتے رہے، ویڈیو بناتے رہے. بھائی مولوی لوگ بھی کام کر رہے ہیں بھائی الحمدللہ. تو آپ ہی لوگ بتائیے، میں آپ لوگوں کا امتحان نہیں لینا چاہ رہا ہوں. 2 سورہ ایسی ہے کہ اندر نام نہیں لیکن باہر نام ہے. اس میں سے ایک سورہ اخلاص قل هو اللہ احد، اور دوسری سورہ فاتحہ. فاتحہ کے اندر الفاتحہ اندر ہے لکھا ہوا نہیں لیکن باہر اس کا نام ہے الفاتحہ. تو پورے قرآن مجید میں یہ 2 صورتیں ایسی ہے جو باہر نام والی ہے، اندر نام والی نہیں ہے. اس لیے میرے بھائی یہ سب کی جانکاری رکھنا ضروری ہے. تو قرآن سے جڑیے گا تو سب ٹینشن فری ہو جائے گا، حدیث سے جڑیے گا سب کچھ پتہ چل جائے گا. اس لیے سیکھیے، اور سیکھنا بند تو جیتنا بند. ہمیشہ سیکھتے رہیے، اور سیکھنے میں کوئی عمر سیما نہیں ہے. میں تو اکثر لوگوں سے کہتا ہوں، کتنے لوگ بولتے ہیں کہ میں تو بہت بوڑھا ہو گیا، میرا نواسا ہے، میرا پوتا ہے، میں کیسے قرآن سیکھوں؟ صحابہ کرام 70 سال 80 سال 60 سال 50 سال میں
ایمان لاتے تھے اور وہ لوگ قرآن سیکھتے تھے. تو بزرگوں کے بھی محفل لگنی چاہیے, سیکھیے, اس کا فائدہ ہے. پھر آگے یہ کہا گیا نماز سے فارغ ہو کر یہ پڑھے اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ. پھر اسی طرح 70 بار یہ پڑھے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. کہاں سے لوگ لیا ہیں پتہ نہیں, ہم مولوی صاحب کو بھی کہاں سے ڈھونڈ کے لانا پڑتا, یہ سب بتانا پڑتا. تو یہ حدیث جو ہے گڑی ہوئی ہے, کہاں سے لوگ گڑ لیے پتہ نہیں, 12 رکعت پڑھنے کی, اور اس کو لوگ سنا بھی رہے ہیں. تو بچنا ضروری ہے ایسے. اگر آپ کو صحیح جانکاری رہے گی تو کوئی بھی آپ کو بیوقوف بنا نہیں سکتا ہے, ورنہ الو سیدھا کر سکتا ہے. آئیے رجب کی مناسبت سے ایک دعا بہت مشہور ہے, ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو بھی پتہ ہو. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بارک لنا فی رمضان. اے اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت دے اور رمضان کے مہینے میں بھی برکت دے. بہت مشہور ہے. مسند احمد کی حدیث ہے, حدیث نمبر 2346. لیکن یہ ضعیف روایت ہے, صحیح نہیں ہے. زائدہ بن ابی الرقات کہتے ہیں, زائدہ بن ابی الرقات کے بارے میں آیا, حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا تقریب التہذیب میں 1986 ضعیف, یہ صحیح آدمی نہیں ہے, منکر الحدیث کہا ان کے بارے میں. یہ عدم یونیک چیز بیان کرتا تھا. تو میرے بھائیو یہ سب چیزوں کی جانکاری کیا ہوگی جب آپ صحیح عالم سے جڑیے گا, اوتھینٹسٹی دیکھیے گا, تب آپ کو صحیح جانکاری ملے گی. پھر اسی طریقے سے رجبی روزے بھی اپنے یہاں بہت فیمس ہو گئے ہیں. رجب کے مہینے میں روزہ رکھنا, شروع میں رکھے, بیچ میں رکھے, آخر میں رکھے. اور رکھنے والی جو حدیثیں بیان کی جاتی ہے لوگوں کو ابھارنے کے لیے, ایک یونیک چیز آپ کو بتا دوں, جس میں نمبر والا کام رہے کہ اتنا کرو تو اتنا نمبر, تو سمجھ جائیے یہ پھینک رہا ہے. سمجھ جائیے کہ یہ پھینک رہا ہے اور چورن بیچ رہا ہے. تو ہمیں اور آپ کو لینا ہے کہ نہیں لینا. آپ دیکھیے ایک نے پھینک دیا بنا کے, ایک دن روزہ رکھنے کا ثواب 1000 سال روزہ رکھنے کے ثواب, 1000 سال روزہ رکھنے کا ثواب ہے. ایسا چورن پھینک رہا ہے. 2 دن روزہ رکھنے کا ثواب 2000 سال روزہ رکھنے کا ثواب ہے. اللہ اکبر. 3 دن روزہ رکھنے کا ثواب 3000 سال کا ثواب ہے بھائی. چاہے اتنے دن زندہ رہے نہ رہے, یعنی رہے بھی نہیں لیکن پھر بھی مل رہا ہے. 7 دن روزہ رکھنے کا ثواب, جہنم کے 7 دروازے بند, کھلیں گے ہی نہیں. جہنم میں کتنے دروازے ہیں؟ 7. لہا 7 ابواب, سورہ ہجر سورہ نمبر 15 آیت نمبر 44 کہ جہنم کے 7 دروازے, 7 دروازے بند ہو گئے. 7 دن روزہ رکھ لیا رجب میں, تو جس نے 8 روزے رکھے جنت کے 8 دروازے کھل گئے. جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ 8. جہنم میں کتنے ہیں؟ 7. جنت کے کتنے ہیں؟ 8. صحیح بخاری کتاب بدل خلق حدیث نمبر 3252. اب دیکھیے کیسے کیسے جوڑ دیا. اگر ہم اور آپ سنیں گے تو کیا کہیں گے, واہ کیا یونیک معلومات ہے. مولوی لوگوں کو تو یہ سب پتہ ہے ہی نہیں, لیکن کچھ علماء بریانی بھی ہے, کچھ علماء حقانی ہے. علماء حقانی کو پکڑیے, علماء بریانی کو نہ پکڑیے گا. علماء حقانی کو پکڑیے گا تو آپ کو بات صحیح سمجھ میں آ جائے گی. جہاں علماء بریانی کے پیچھے پڑیے گا تو مسئلہ گڑبڑ ہو جائے گا. اس لیے علم کس سے سیکھ رہے ہیں, کس کی ویڈیو سن رہے ہیں, یہ سب پتہ ہونا ضروری ہے. علماء سے جڑ کے رہیے, اور اپنے امام صاحب سے اور جڑ کے رہیے. اپنے لوگ کیا رہتا, نہیں وہ بڑھ کے مولانا ہے تو وہ چھٹکے مولانا ہے, گھر کی مرغی دال برابر ہے نا. گھر کی مرغی دال برابر بھی نہیں, اگر پانی برابر بھی ہو جائے تو بہت ہے. پانی برابر بھی ہو جائے تو بہت ہے. ایک چیز اور بتا دوں, پردیسی مولوی اور دیسی مرغی, نہیں سمجھے, سمجھانا پڑے گا. پردیسی مولوی اور دیسی مرغی, سمجھے کہ نہیں سمجھے. دیسی مرغی جو ملتی ہے دیہاتی مرغی, وہ کھانے میں بڑی اچھی ہوتی ہے. تو دیسی مرغی اور پردیسی مولوی, کیا ہے لوگوں کا فلسفہ. اپنے والے اچھے نہیں لگتے. جی نہیں میرے بھائیو, سیکھیے, اور سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی. آئیے اور میں بتا دوں آپ کو کہ ایک اور گڑی ہوئی حدیث ہے روزے کے تعلق سے. 3 دن روزہ رکھے تو پورے مہینے روزے کا ثواب. 15 دن روزہ رکھے تو اللہ اپنی رضا لکھ دیتا ہے کہ میں راضی ہو گیا, صرف 15 دن روزہ رکھے. رمضان کا روزہ رکھتے ہی نہیں, یہاں دیکھیے کتنا ابھارا جا رہا ہے.
رمضان میں بھی ہم اور آپ بہت ہوشیار، ایک پہلا رکھ لیے، ایک بیچ والا رکھ لیے، ایک اخیر والا رکھ لیے. بھائی ایسا کیوں کیا؟ ارے مولوی صاحب میں نے رمضان کے مہینے کو باندھ دیا ہے. کیسے باندھ دیا بھائی؟ پہلا رکھ لیا اور اخیر والا رکھ لیا، بھاگ کے کہاں جائے گا؟ پورا بدا ہوا ہے. واہ ارے واہ، رمضان کا کوئی رکھتا ہی نہیں ہے، اور یہ سب کی اتنی فضیلت اور لوگ اتنا زیادہ اہتمام کرتے ہیں. تو اللہ کے لیے یہ سب چیزیں جو صحیح ہیں وہ سب سیکھیے تو فائدہ ہوگا. پھر اسی طریقے سے رجب کے مہینے میں 2-3 چیز اور رہ گئی، وہ بیان کرنا. ایک ہے 22 رجب کا مسئلہ، رجبی کوڈے. 22 رجب کو امام جعفر صادق کے نام کا کوڈا، یعنی نظر و نیاز. نظر و نیاز کرنا، جو بھی ان کے نام کی نظر و نیاز کرے گا، جو مانگے گا اس کی مراد پوری ہو جائے گی. اور اگر مراد پوری نہیں ہوئی تو کہاں سے گھڑ کے لے آئے ہیں؟ ہاتھ ان کا گریبان میں سیدھا ڈال دینے کا، بھئی ہماری مراد پوری نہیں ہوئی. میرے بھائیو، 22 رجب سے امام جعفر صادق رحمہ اللہ کا کیا لینا دینا؟ کیا لینا دینا؟ ان کی پیدائش تو 8 رمضان 83 ہجری ہے، اور ان کی وفات 15 شوال 148 ہجری ہے. 22 رجب سے ان کا کیا لینا دینا؟ وہ 22 رجب کو نہ پیدا ہوئے ہیں نہ دنیا سے گئے ہیں. یہ 22 رجب کی جو رسم ہے، کونڈے والی رسم، یہ اپنے انڈیا سے نکلی ہوئی ہے، اپنے بھارت دیش سے. اور 1906 کا مسئلہ ہے. رامپور کے نواب تھے حامد علی، شیعہ نواب تھے حامد علی. حامد علی اپنی ایک داشتہ سے، ایک لیڈیز سے ناراض ہو گئے. تو اس لیڈی نے منانے کے لیے کیا کیا؟ کچھ داستانیں عجیب داستان چیزیں کسی سے گڑھوا لی، لکھوا لی. امیر مینائی کا نام سنے ہوں گے، ان کے لڑکے ہیں خورشید مینائی. انہوں نے ایک کتاب لکھی داستانیں عجیب، اور اسی کے اندر امام جعفر صادق کے نام کا یہ سب جو کوڈا ہے وہ لکھا گیا کہ نظر و نیاز کرنے سے مراد پوری ہوتی ہے. اس وقت سے وہ رائج ہے، اور یہ سب رسم چلی آ رہی ہے. کبھی ہم نے اور آپ نے سوچا؟ آپ خود سوچئے، امام جعفر صادق رحمہ اللہ وہ کبھی کہیں گے کہ میرے نام کی نظر و نیاز کرو، مجھ سے مانگو، میں مراد پوری کرتا ہوں؟ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ میں مراد پوری کرتا ہوں، اولاد دیتا ہوں، بگڑی بناتا ہوں، کوئی بتا دے؟ پریشان حال کی پریشانی دور کرتا ہوں، کوئی بتا دے؟ اب آپ بتائیے، اللہ کی رحمت کو کوئی روک سکتا ہے؟ سورہ فاتر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 2، ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا وما یمسک فلا مرسل لہ من بعدہ. اللہ اپنی رحمت جس کے لیے کھول دے، دنیا کی کوئی طاقت اس رحمت کو روکنے والی نہیں ہے. اور اللہ اپنی رحمت کو روک لے، کوئی ہے دے دے کسی کو؟ بالکل نہیں. تو ہمارا اور آپ کی توحید مضبوط ہونی چاہیے. توحید اگر مضبوط ہے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں اور آپ کو ہلا نہیں سکتی ہے. اور ایک بات یاد رکھیے گا، نظر جو ہے ایک عبادت ہے، یعنی میرا یہ کام ہو جائے تو میں یہ کر لوں گا. نظر عبادت ہے، اور یہ اللہ کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں. تو جو کوئی ادھر ادھر کرتا ہے گڑبڑی ہے. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، میرا یہ کام پورا ہو گیا تو میں بکرا کاٹوں گا اور مدرسے میں بچوں کو کھلا دوں گا. واہ رے واہ، یہ بکرا کاٹ کے ہی کھلانے والی نظر تھوڑے نہ ہے بھائی. یہ بھی نظر مانیے کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں مدرسہ بنا دوں گا، مسجد بنا دوں گا. میرا یہ کام ہو گیا تو پانی کا نل لگا دوں گا، میں نمازی ہو جاؤں گا. پہلے ہی بے نمازی اگر ہیں تو کچھ اچھی چیز کے مانیے جو ہمیشہ چلے. صرف کھلانے ہی سے مسئلہ حل ہوگا. اور رسم والی چیز ایک اور یاد رکھیے گا، رسم والی چیز میں ایک پوائنٹ یاد رکھیے، اس میں ہر مہینے میں کھانا ہے، دیگ ضروری ہے. صرف رمضان کا مہینہ ایک چھوٹ گیا، اس میں دیگ کا کچھ مل ہی نہیں رہا دن میں کرنے کا. بقیہ ہر مہینے میں کہیں نہ کہیں دیگ ہے ہی، پیٹ ہے ہی، کھانا کھلانا ہے ہی. ہر مہینے میں کچھ نہ کچھ ہے. رمضان میں نہیں ہے اور دن میں نہیں ہے. اب دیکھیے کیا ڈھونڈ کے لائیں گے پتہ نہیں، اور نہ ہر مہینے میں کچھ نہ کچھ بنا رکھا ہے. اور ہم اور آپ بھی سیدھے سادے لوگ ہیں، اس پر غور ہی نہیں کرتے ہیں.
تو 22 رجب کے اندر جو مسئلہ ہے اصل وہ یہ ہے کہ 22 رجب جو ہے وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دن ہے، اور صحابہ سے جن کو دشمنی ہے، جن کو نفرت ہے، تو ایسی چیزیں گھڑ کے لائیں گے ہی. تو کلمہ پڑھنے والے لوگ بھی وہ ساتھ دے رہے ہیں. تو میرے بھائیو، اس دن کی مناسبت سے 22 رجب کی مناسبت سے نظر و نیاز والی کوئی بھی چیز اسلام کے اندر نہیں ہے، اس سے بچنا ضروری ہے. ایک چیز اور ہے اپنے یہاں کہ رجب کے مہینے میں عمرے زیادہ ہو رہے ہیں. لوگوں کے اندر یہ مشہور ہے کہ اس مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے مہینے میں عمرہ کیا ہے، تو اس مہینے میں اگر عمرہ کریں گے تو ثواب زیادہ ملے گا. اور ٹورس والے سب بھی ہم کو بھانپ گئے ہیں، ہم کو سمجھ گئے ہیں. ٹورس والے کیا کرتے ہیں؟ وہ صرف کھانے کی پلیٹ دکھاتے. ہمارے یہاں 10 آئٹم تو آپ کے یہاں 10 آئٹم، میرے یہاں 20 آئٹم. مکہ اور مدینہ میں عدم حرم کے قریب کیا ہے؟ قریب ہوٹل، اتنے ڈسٹینس میں. واہ رے واہ، ایک کھانا ایک قریب ہونا. آپ کو پتا ہے ہم اور آپ کھانے کے لیے جاتے ہیں، کھانا یا نہیں ملتا ہے. کسی کو فکر نہیں ہے کہ میرا عمرہ سنت کے حساب سے ہو جائے. سب کو فکر ہے میرے عمرے میں ہوٹل ہے کہ نہیں ہے، سب کو فکر ہے کھانا اچھا ہے کہ نہیں. تو ٹورس والے بھی ہوشیار ہے، وہ کھانے کی ویڈیو بنا کر خوب ڈالتے ہیں، اور ایسا چونا لگا دیتے فری میں عمرہ ہو، فری میں لے گیا اور گردن کٹوا دیا. جانتے ہیں چونا کیسے لگتا ہے؟ فری میں لے جا کے بولے ایسا کرو نا، فری میں لے گئے ہیں تو سب بوڑھی عورت کو بھی گلے میں سونے کا ہار پہنا کے وہاں سے لاتا ہے. کسٹمر آفیسر جو بیٹھے ہوئے ہیں، بوڑھی ماتا یہ سونے کا یہ ہار گلے میں، تو آپ جھوٹ کہاں بولیں گے؟ عمرہ کر کے آ رہے ہیں. بولے وہ ٹور والے نے پہنا دیا ہے، پہنایا ہے، وہ ٹوپی پہنایا ہے، ادھر آ جائیے. ارے سب کے گلے میں سونے کے ہار. وہ آ رہے واہ، ٹور والا بھی ہوشیار ہے، کم میں لے جاتا مروا دیتا ہے. یہ بسکٹ لے جاؤ، یہ کرو وہ کرو. کتنے بھولے بھالے ہیں ہم اور آپ. میرے بھائیو، عمرہ اچھا ہو جائے اس کی فکر کیجئے. کھانا اچھا نہ ملے چلے گا، دور جتنا رہیے گا، جتنے چل کے آئیے گا اتنے زیادہ ثواب. تو آئیے رجبی عمرے کے تعلق سے 2-4 حدیثیں لیتے ہیں. صحیح مسلم کتاب الحج حدیث نمبر 1255. عروہ بن زبیر کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے مہینے میں عمرہ کیا؟ تو انہوں نے کہا ہاں کیا. تو پھر وہ خود کہتے ہیں میں نے اپنی خالہ سے پوچھا، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے مہینے میں عمرہ کیا؟ بولے نہیں کیا. بولے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جو آپ کے کمرے حجرے روم کے سامنے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا کہنا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے مہینے میں کیا. تو وہ خود کہتی ہیں کہ وہ بھول گئے ہیں، کیونکہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے. تو یہ کیسے بھول گئے؟ اس مہینے میں، رجب کے مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہی نہیں. اب یہاں غور کیجئے، پہلے کی لیڈیز کیسی تھی؟ ان کو حدیثیں یاد ہے، قرآن کی آیتیں یاد ہے. آج آپ میں سے کوئی آدمی بتا دے کہ میری بیٹی قرآن کی حافظہ ہے، میری بیٹی حدیث کی حافظہ ہے. شوق نہ ہمارے اندر ہے نہ ان کے اندر ہے، الا ماشاء اللہ. اب کبھی کبھی تو حافظ قرآن بیٹوں کو بنانا فیشن ہو گیا ہے. فیشن کے لیے مت بنائیے، اللہ کے لیے بنائیے بھائی، اللہ کے لیے. اللہ کے قرآن کا حافظ ہے، اللہ کے لیے، فیشن کے لیے نہیں. اور ایک چیز اور بتا دوں، تراویح میں بھی بڑا مسئلہ ہو گیا. سب کو شیخ سدیسی چاہیے، سب مسجد والے کو. رے بھائی کہاں سے اچھی آواز لائیں گے؟ وہ آواز اللہ کی طرف سے بھائی. علامہ ابن باز رحمہ اللہ کہ آپ اگر قرات سن لے تو بولے کتنی خراب لگتی ہے. تو اللہ ہر ایک کو ہر چیز نہیں دیتا. قرآن پڑھ رہے ہیں نا بھائی، بہترین آواز ہونا. اور ایک خرابی اور بتا دوں، برا نہ مانیے گا، کہیں کہیں پر تو چل رہا ہے کہ جو جتنا زیادہ امام صاحب روئے وہ اتنے اچھے امام صاحب ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے رونے کے لیے، اور کہاں پر روتا ہے؟ انہ لا یذل من والیت پر آمین بولتا ہے. رے بھائی یہاں آمین تھوڑے نہ ہے، کہاں پر آمین بولا جا رہا ہے. اور امام صاحب رلاتے، اور خاص طور پر اسپیشل لائٹ بن کر کے رونے والے کو بلایا جاتا اور سب روتے. مانا سمجھے نہ سمجھے روتے جا رہے ہیں. اور جو جتنا زیادہ رلایا وہ اتنے اچھا
قاری صاحب ہے، چاہے قرآن یاد رہے نہ یاد رہے. یہ قوم کہاں جا رہی ہے؟ کہاں جا رہی ہے بھائی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے رو رو کے ایسا کرنے کا. تو دیکھیے مناسبت. تو انہوں نے یاد دلایا لیڈیز نے، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ عبداللہ بن عمر جو بولتے ہیں کہ رجب کے مہینے میں کیا وہ بھول گئے ہیں. وہ خاموش سنتے رہے کہ ہاں ان کو یاد ہے. تو پتہ چلا حدیث کے مسئلے میں لیڈیز بھی بہت آگے آگے تھی. ہم اور آپ بھی حدیث سے شوق پیدا کریں. اپنے یہاں حدیث کمپٹیشن کہاں ہوتا ہے؟ صرف بچوں کا ہو رہا ہے. جوان کا کیوں نہیں ہوگا بھائی؟ بوڑھوں کا کیوں نہیں ہوگا؟ لیڈیز کا کیوں نہیں ہوگا؟ قرآن کمپٹیشن، اپنے یہاں قرآن کمپٹیشن ہے، کرکٹ کمپٹیشن ہے نا، وہ سب کچھ کمپٹیشن ہے. شعر و شاعری ہے، محترمہ بھی آ رہی ہیں. قرآن کمپٹیشن نہیں ہے، حدیث کمپٹیشن نہیں ہے. کب ہوگا؟ تو یہ سب یاد رکھیں گے تو فائدہ. تو جب اچھے پڑھنے والے لوگ پیدا ہوں گے تب نہ ایسی چیزیں جو کوئی بھول جائے گا تو یاد دلائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے کیے ہیں. صحیح مسلم کتاب الحج حدیث نمبر 1253. 4 عمرے کیے ہیں بس. اللہ اکبر. سے 4 عمرے، اور 3 عمرے ذوالقعدہ کے مہینے میں کیے ہیں. ایک بھی عمرہ رجب میں نہیں کیا ہے، اور 1 عمرہ حج کے ساتھ کیا ہے. 4 ہی عمرے ہیں. آج ہمارے اور آپ کی حالت کیا ہے؟ صحیح مسلم کتاب الحج حدیث نمبر 1211. کتنے لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں؟ دیکھیں معلوم نہیں ہے. تو جب عمرہ کرنے جاتے ہیں تو وہاں پر اپنا عمرہ کر لیا، ٹکلا بنا لیے، پھر آگے مسجد عائشہ، مسجد عائشہ سے پھر احرام باندھے، پھر جا رہے ہیں، پھر آ رہے ہیں. یہ ان کی طرف سے تو 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 ان کی طرف سے، ایک ہی خرچ میں 50 اور 100 عمرہ کر کے آ رہے ہیں. پورے سر کو خون کر کے آ رہے ہیں. ہوگا عمرہ؟ معلومات حاصل کیجئے. کوئی پوچھتا بھی نہیں. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دل رکھنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم وہاں چلی جاؤ، پھر وہاں سے آ کے کر لو، اپنا احرام باندھ لو. جن کے ساتھ بھیجا ان کے بھائی عبد الرحمن بن ابو بکر، ان کو بھی کہہ دیتے کہ ایک عمرہ تم بھی وہاں سے باندھ لینا احرام، ایک عمرے کا. ارے اتنا ہی نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی لے جاتے کہ میں ایک اور کر لیتا ہوں، 4 ہی کیوں ہوگا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 عمرے ہیں، ہمارے اور آپ کے ایک ہی دانے میں 50 عمرے، جس کی کوئی حیثیت نہیں. سنن ابی داؤد کتاب السنہ کے اندر ایک حدیث ہے. کون سی حدیث ہے وہ؟ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4607. کتاب السنہ میں حدیث نمبر 4607. ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا. آج آپ نے کر دیا؟ ماشاءاللہ. نہیں، وہ پھر اور یاد تازہ ہو جائے گا. یعنی یہ حدیث جو ہے وہ ہمارے لیے عدم یہ ہے کہ ایسے فتنے کے دور میں ہم کیسے رہیں، کیا کرنا چاہیے. ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، کان نہا موعظۃ مودعین. ایسا خطبہ تھا لگ رہا تھا یہ الوداعی ہے، یعنی آپ دنیا چھوڑ کے آپ جا رہے ہیں. وجلت منہ القلوب وذرفت منہ العیون. آنکھیں بہہ گئی اور دل ہلنے لگے. اب یہ تاثیر اللہ پیدا کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ تو جان بوجھ کے ہلاتے ہیں، نمک مرچ لگاتے ہیں، غلط چیز اس کے اندر ڈالتے ہیں، ایفیکٹ پیدا کرتے ہیں. سے میں نے کہا نا ایفیکٹ کیسے پیدا کرنا، میں نے مثالیں بھی آپ کو دے دی. کبھی بھی موت سے ڈرانے کا نہیں، اللہ سے ملنے کا شوق دلائیے کہ ہماری اور آپ کی ملاقات اللہ سے ہونے والی ہے. موت کو یاد کرانا ہے، ڈرانا نہیں ہے. کس نے کہا موت سے ڈراؤ؟ تو ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، ایسا لگا. تو ایک پوچھنے والے نے پوچھ لیا کہ لگ رہا ہے جدائی کا وقت ہے، کچھ کیجیے. اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ. میں تم لوگوں کو اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، سننے کی اور اطاعت کرنے کی، گرچہ تمہارا کالا کلوٹا غلام ہی امیر کیوں نہ ہو. آج اپنے یہاں امیر کی اطاعت نہیں ہے، ہم لوگ خود ہی امیر ہیں. جتنے آدمی ہیں سب امیر ہیں. سب کو متولی بننے کا شوق ہے، مسلی بننے کا شوق نہیں. اللہ ماشاء اللہ سب متولی بننا چاہتا ہے. اور مسجد کے اندر تو امام صاحب کے لیے سب متولی ہیں، بیچارہ امام اکیلا مسلی ہے. برا نہ مانیے گا،
آپ کے امام صاحب نے ہم کو کچھ نہیں کہا بھائی، کلیئر بات۔ ایک جگہ ہم نے ایسی تقریر کی حدیث سنائی تو ایک صاحب امام کے پیچھے پڑے ہوئے تو پوچھ لیا کہ امام نے کچھ کہا ہے کیا؟ رے بھائی انہوں نے کچھ نہیں کہا ہے، جو حقیقت ہے وہ بتا رہا ہوں۔ خالد بھائی، امیر کی اطاعت، کالا کلوٹا غلامی کیوں نہ ہو، یا پہلے ہی آپ کو نہیں چننا چاہیے تھا، اور جب چن لیے تو پوری بات۔ پھر آگے کہا بہت زیادہ اختلاف رہے گا اس وقت کیا کرو گے؟ فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ وإیاکم ومحدثات الامور فإن كل محدثۃ بدعۃ وكل بدعۃ ضلالہ۔ ایک اور دوسری حدیث میں كل ضلالۃ فی النار۔ دیکھو جب فتنے کا زمانہ آئے، اختلاف بہت پیدا ہو جائے، میری سنت کو پکڑ کے رکھنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہر چیز میں، اور خلفائے راشدین جو چاروں ہیں ان کی سنت۔ تو کیا چاروں نے بھی رجب کے مہینے میں یہ سب چیز کیا ہے کیا جو میں نے بتایا؟ نہ کنڈا کا مسئلہ ہے، نہ 27 رجب کا مسئلہ ہے، شب معراج کا، جبکہ ان سے زیادہ نبی سے محبت کون کرنے والا ہو سکتا ہے؟ صحابہ کرام سے زیادہ، خلفاء راشدین سے زیادہ ہم اور آپ محبت کرنے والے ہیں، سلف صالحین سے زیادہ ہم اور آپ محبت کرنے والے ہیں، چاروں اماموں سے زیادہ ہم اور آپ محبت کرنے والے ہیں دین سے۔ تو میرے بھائی ہو، سنت کو پکڑ کے رکھنا ہے، عدم داڑھ سے، یہ داڑھ دیکھ رہا ہے، یہ داڑھ ہے، عدم پکڑ کے رکھنا ہے۔ اختلاف کے زمانے میں آپ اکیلے کیوں نہیں ہیں، لیکن آپ ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اکیلے امت تھے، پورا شہر گندگی سے بھرا ہوا ہے، تو شہر کو برا برا بولیے گا یا اپنے پاؤں میں جوتا پہن لیجئے گا؟ شہر میں اگر گندگی ہے تو پاؤں میں جوتا پہنی اور نکل جائیے۔ تو اختلاف کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، تو سنت کو عام کیجئے ہر چیز میں، اور سنت اپنے اندر پیدا کیجئے، دوسرے کے اندر مت دیکھیے، پہلے اپنے اندر کہ میں چھوٹی چھوٹی سنت پر عمل کرتا ہوں کہ نہیں کرتا ہوں۔ ہم اور آپ دوسرے کے اندر جھانکتے رہتے ہیں، اور خاص طور پر مولوی صاحب لوگوں میں بہت زیادہ جھانکتے ہیں، ارے مولوی صاحب پینٹ شرٹ پہن کے گھوم رہے ہیں، اچھا مولوی صاحب کی داڑھی اتنی چھوٹی کیوں ہے؟ تو انچی ٹیپ لا کے ناپیے کاہے چھوٹی ہے، اور آپ کی چھوٹی رہے گی چلے گا؟ واہ رے واہ، واہ رے واہ، اپنی فکر کیجئے کہ ہمارے اوپر کتنی سنت زندہ ہے کہ نہیں؟ تو کوئی بھی مسئلہ ہو سنت کو پکڑے رہی، آپ اکیلے کیوں نہ ہو، نروس کبھی نہیں ہوئی ہے۔ تو یہی حدیث اختلاف کے زمانے میں، بدعت کے زمانے میں ہے، سنت کو پکڑنے کے لیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو چھوٹی چھوٹی سنت پر بھی عمل کرنے والا بنائے، بدعت و خرافات سے اللہ دور رکھے۔ میری اردو ذرا خراب ہے، اردو کو معاف کر دیجیے گا، لیکن پیغام خراب نہیں ہے، پیغام کو لے لیجیے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، آمین۔ اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور کر دے، جو قرض میں ڈوبے ہوں اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے، اللہ جو بیمار ہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، غزہ کے مسلمانوں کے اللہ تو کافی ہو جا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ہم کو تو لگ رہا ہے اور رحم، لیکن تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، ظالموں کو تو پکڑ لے، مظلوموں کے لیے سہارا بن جا، تو ہی سہارا بن سکتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے جن کا کاروبار ٹھپ ہو گیا اللہ دوبارہ اٹھا دے، جن کو بچے پیدا نہیں ہو رہے اپنی رحمت سے عطا کر دے، جن کی شادی نہیں ہو رہی ہے اللہ کوئی نہ کوئی راستہ نکال دے، ہم سب کو ایک بنا دے، نیک بنا دے، کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق دے، بدعت و خرافات سے دور رکھے، آمین۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔